کام کنٹینیو کرتے کرتے آدمی کی اوپر کی سیٹنگ. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا بیان میں, وہ کلپ بڑا مشہور ہوا ان کا. پنجاب میں بس اڈے والے منشی ہوتے ہیں نا, وہ بسیں جب کانٹے پہ آ کے کھڑی ہوتی ہیں, وزن ہوتا ہے, بسیں نہیں ٹرک, تو وہ منشی کا کام ہوتا ہے آڑ دے, ایک نکلا تو دوسرا ہاں آڑ دے, دوسرا گیا تو تیسرا آڑ دے, وہ پنجابی میں ایسے آڑ دے آڑ دے. تو سارا دن اس کا کام کیا تھا, آڑ دے ٹرک کو نا. جب اس کی شادی ہوئی تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ لڑکی قبول ہے, کہتے آڑ دے. کیا کہہ رہا ہے, آڑ دے. آدمی کی میں اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں اتنا نہ اپنے آپ کو. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب جو سی اے کیا ہوا تھا, انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, بڑا مشکل ہے سی اے کرنا, پھر بڑی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں. تو میں نے ان کی جو اسکیجول پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, میں نے کہا بھائی یہ تو مر جاؤ گے یار, تنخواہ ٹھیک ہے آپ کی 25 لاکھ 30 لاکھ 15 لاکھ, میرا خیال ہے 25-30 لاکھ تو ان کی تنخواہ ہوگی باہر کسی کنٹری میں. میں نے کہا ایسے 30 لاکھ کا کرنا کیا ہے یار, جہاں سارا دن بیٹھ کے کیلکولیشن کرتے رہنا, اور سر کے بال ان کے. میں نے کہا آدمی کی 1 لاکھ تنخواہ ہو, سر کے پورے بال ہو, یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت 30 لاکھ تنخواہ اور سر پہ 1 بال بھی زندہ نہیں ہے. کیونکہ وقت سے پہلے اگر سر کے بال غائب ہو گئے, یہ اس کی علامت ہے کہ عنقریب اب آپ کا سر بھی غائب ہونے والا ہے. یعنی سر سے مراد آپ خود اب غائب. ایک وقت پہ تو ہر آدمی کے بال جاتے ہیں, اتنی اس عمر میں اگر بال آپ کے چلے گئے, اس کا مطلب بھائی آپ کیلکولیشن میں اپنے بالوں کو کیلکولیٹ نہیں کر رہے. یہ آپ سے بہت بڑی کیا ہو رہی, وہ پیسہ پیسہ پاگلوں کی طرح اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو یار. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو تھوڑا ہر خوش رہا کرو, کام بھی کرو, یہ نہیں کہ خوشی رہ رہے ہیں سارا دن بس اور کوئی کام ہے ہی نہیں, تو اس سے تو اور ٹینشن میں آ جاؤ گے. کام بھی کرو, کام کو بھی ٹائم دو, اپنی صحت کو بھی ٹائم دو. یہ تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو. کتنے گھرانے ایسے جس میں باپ اور بچوں کا تعلق آپس میں ختم, بچے باپ سے مانوس ہی نہیں ہے. ابا گھر میں جاتا ہے, بچے اماں سے پوچھ رہے تھے کون صاحب آئے ہوئے ہیں گھر میں, یہ کیونکہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا ابا. صبح ان کے اٹھنے سے پہلے بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں, اور جب یہ کاروبار سے گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. بہت دنوں بعد جا کے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ کیا فائدہ بچوں کو پیدا کرنے کا بھائی, اور یہ بچے باغی ہو جائیں گے آپ کے تھوڑے دنوں میں, کہیں گے یہ بابا کون ہے. بچوں کو اتنی محبت اتنا ٹائم دینا چاہیے, مرو تو بچے یاد رکھیں, یاد رکھیں یار ہمارے گھر کی رونق ختم. ہمیں تو اپنے والدین یاد آتے ہیں, کتنا ٹائم دیتے تھے ہمارے والد صاحب, حالانکہ اتنے بھی میرے والد نے کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے. یہ جو لوگ تھڑوں کے نیچے بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہوتے ہیں, بعض بوڑھوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے, میں نے اپنے والد کو نہیں کبھی دیکھا کہ ایسے ہی ادھر بیٹھے ہوئے ٹائم ضائع کر رہے ہوں, ادھر گپے لگا رہے ہوں خام خواہ کے. نہ جب بھی دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, یا جاب پہ جاتے تھے آتے تھے, غسل کیا, تلاوت کی, ذکر, اور وقت کس کو مسجد میں بیان کر رہے ہوتے تھے, تبلیغ میں تھے تو بیان کر رہے ہوتے تھے, اور گھر آئے تو بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں. تو ایک تعلق بن جاتا ہے نا. کتنی چیزیں, کتنے تو لطیفے جو میں سناتا ہوں وہ میں نے اپنے والد سے سنے ہوئے ہیں. انتہائی مصروف آدمی, مگر گھر میں بچوں کو پراپر وقت دے رہے. تبھی جب ان کا انتقال ہوا تو ایسی قیامت گزری ہمارے اوپر, گھر کی رونق ختم بھائی. تو کیا عجیب زندگی ہے, وہ پیسہ 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 پیسہ, پیسے کے پیچھے پاگل ہوئے ہوئے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں یار, 2-2 3-3 سال کمانے کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہو, بڑی حوصلہ ان لوگوں کا, بیوی بچوں کے بغیر تم کیسے رہتے ہو یار 2-2 3-3 سال. زندگی کی رونق تو ختم نا. تو پھر کیوں کی تھی یہ شادی, کیوں اولاد کیوں پیدا کی تھی؟ اگر اکیلے ہی رہنا تھا تو وہیں ویسے ہی چلے جاتے کنوارے چھڑے چھاٹ. خیر مجبوری میں لوگ جاتے ہیں, میں مانتا ہوں خوشی سے نہیں جاتے, لیکن میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی ایسی مجبوری کیا کرنا ہے, تھوڑے میں گزارا کر لے, اپنے گھر میں رہے بچوں کے ساتھ, وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت لاکھوں روپے کما رہا ہے مگر سال 1.5-2 سال کے بعد گھر کا چکر لگا رہے. ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں شپ میں جاب کرتا ہوں, 6 مہینے بعد گھر آتا ہوں. حضرت اتنے حیران ہوئے
حضرت نے فرمایا پیسہ کمانا بڑا مشکل، دین پہ چلنا بہت آسان، پیسہ کمانا بہت مشکل. پھر بھی لوگ کما رہے ہیں. 6 مہینے سمندر میں رہنا کتنی ٹینشن کا کام ہے. پہلی دفعہ تو سب کو اچھا لگتا ہے سمندر میں جا رہے ہیں، بس وہ پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے، دوسری دفعہ نہیں اچھا لگتا. میں تو شپ پہ جو جاب کرتے ہیں ہم لوگ ملتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں یار تمہارے حوصلے کو داد دیتا ہوں میں یار. اور ان کی بیویوں سے میں کہتا ہوں اپنے میاؤں کی قدر کرو، کیسا خانسامہ بنا ہوا ہے یار، گدھا بنا ہوا ہے. 2 سال تم سے دور رہ کے کما کے، تمہاری وجہ سے تو کما رہا ہے، اگر تم نہ ہوتی پھر تھوڑی اتنا کما کے بھیج رہا ہوتا. وہ کہتا ہے یار چھوڑو، تو بیوی بچوں کے لیے کتنا اچھا میاں ہے. پھر بھی کہہ رہی ہیں پیسے ہی نہیں بھیج رہا پھر بھی کہہ رہی ہیں ہمارا میاں ٹھیک آدمی نہیں ہے. اور کیا کرے، گھر چھوڑ کے چلا گیا یہ شپ پہ، گھر چھوڑ کے سعودی عرب چلا گیا، امریکہ چلا گیا، گھر والوں سے دور کماؤ پوت بنا ہوا ہے، نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے. تو قدر کر لو بھائی اس کی. جب ریٹائرمنٹ کے بعد گھر آتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے ہار پھول لے کے بچے استقبال میں کھڑے ہوئے ہوں. ہمارے ابا ساری زندگی کما کے آدھے ہو گئے، اب ابا آپ گھر بیٹھے ہیں، ہم آپ کو کما کے کھلائیں گے. بعض گھروں میں ہوتا ہے ایسا، لیکن ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اب ایسا نہیں ہو. اب یہ ہوتا ہے کہ کما کے جب نچڑ گیا اب کسی کام کا نہیں، اب وہاں پڑا ہوا کھانس رہا ہے، ذرا آہستہ کھانسا کریں، ٹھیک ہے نا، جراثیم پھیلتے ہیں اس کھانسنے سے. تو یہ رپورٹیں بعض گھروں میں ہیں، جو گھر خواتین میرا بیان نہیں سن رہی ان کے علاوہ کی بات کرتا ہوں میں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو اللہ میاں نے شیطان کو تو کھلی چھوٹ دے دی. کیا چھوٹ دے دی؟ کہ یہ جو باہر جاب کی بات آئی ہے نا، اللہ نے اگر استطاعت دی ہو تو اپنی گھر والی کو جہاں بھی دنیا میں جاؤ اپنے ساتھ لے کے جاؤ، کہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں دیکھو الفاظ کیا ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن انسان اپنے سگے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. تو اللہ نے بھائی کو کیا کہا ہے؟ بھائی کہا ہے، جو بردر، جو اس کا جو بھائی کہتے ہیں عربی میں، سمجھتے ہو. آگے اللہ نے فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھی. باپ کو عربی میں اب کہتے ہیں، انگلش میں فادر کہتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ نے وہی کہا ہے.